سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم۔ السلام علیکم کلاس 1 اسلامیات کے لیکچر نمبر 15 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اسکرین پر اسلامیات کی پہلی کتاب سلام نظر آ رہی ہے۔ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور جو ہے ٹیسٹ کاپی نکالیے اسلامیات کی۔ میں نے فرائیڈے والے روز آپ کو ٹیسٹ دیا تھا، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ لکھوایا تھا، یاد کروایا تھا، اور اس کا مجھے ٹیسٹ لینا ہے، صحیح ہے؟ تو ہم جو ہے بورڈ پہ چلتے ہیں اور بورڈ پر دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے کیا دیا ہوا ہے۔ یہ آپ کا بورڈ ہے اسلامیات کا، صحیح ہے؟ اسلامیات ٹیسٹ لکھا ہوا ہے اور لیکچر نمبر لیکچر نمبر 15 اور ڈیٹ ہے آج کی 3 تاریخ، صحیح ہے؟ یہ آپ نے جو ہے اپنے اس پہ ڈالنا ہے کاپی کے اوپر۔ کاپی کھولیے، کاپی کے اوپر جو ہے اسلامیات ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں اور 3/6/2021 کی ڈیٹ لکھیے، تاریخ ڈالیے اور سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیے، یہ ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اور پھر یہ جو الفاظ ہیں بے نیاز، ایک، باپ، بیٹا، ہمسر، اس کو آپ نے نہیں اتارنا ہے، اس کو آپ نے ڈیش میں لگانا ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس کو آپ نے ڈیش میں لگانا ہے، اس کو کاپی پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ کیا کریں گے، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ لکھیے، یہ والی لائن لکھیں گے اور یہ لائن لکھنے کے بعد ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے ترجمہ اتاریں گے، کہو کہ اللہ ڈیش ہے۔ اب ڈیش میں کیا آئے گا؟ بے نیاز آئے گا، ایک آئے گا، کیا آئے گا؟ اللہ، کہو کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے یا 2 ہے؟ جو بھی آپ کو پتہ ہے ترجمے کو یاد کرنے میں، کہو کہ اللہ ڈیش ہے، وہ لکھ دیں گے۔ وہ ڈیش ہے، وہ بے نیاز ہے یا وہ باپ ہے، صحیح ہے؟ جو بھی صحیح آنسر ہے، بے نیاز ہے یا باپ ہے، جو بھی آپ کو صحیح آنسر لگ رہا ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے۔ نہ وہ کسی کا ڈیش ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا ڈیش ہے، نہ وہ کسی کا ڈیش۔ اس میں باپ، ہمسر، بیٹا، تینوں میں سے کون سا لفظ آیا؟ وہ نہ کسی کا ڈیش ہے، نہ وہ کسی کا ڈیش، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے یہ جو الفاظ ہیں وہ ان ڈیش میں لکھنے ہیں، صحیح جگہ پر صحیح لفظ لکھنا ہے۔ کہو کہ اللہ ڈیش ہے، وہ ڈیش ہے، نہ وہ کسی کا ڈیش ہے اور نہ وہ کسی کا ڈیش، اور اس کا کوئی ڈیش نہیں۔ صحیح ہے؟ یہاں پہ ڈیش آئے گا، صحیح ہے؟ اس طریقے سے آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے۔ کہو کہ اللہ ڈیش ہے، اللہ ایک ہے یا اللہ بے نیاز ہے یا اللہ باپ ہے یا اللہ ہمسر ہے یا اللہ بیٹا ہے۔ جو بھی لفظ آئے گا وہ یہاں پہ لکھ دیں گے، صحیح ہے؟ ایک لفظ کم ہو گیا، وہ ڈیش ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ باپ ہے، وہ ہمسر ہے یا بیٹا ہے۔ جو بھی لفظ آئے گا وہ یہاں پر وہ ہو جائے گا۔ پھر کتنے بچ جائیں گے؟ 3 لفظ بچ جائیں گے، صحیح ہے؟ باپ، ہمسر، بیٹا، نہ وہ کسی کا ڈیش ہے، نہ وہ کسی کا ڈیش، اور اس کا کوئی ڈیش نہیں۔ یہ آپ جو ہے ترجمے کو اس طریقے سے مکمل کر لیں گے، صحیح ہے؟ اور پھر فرائیڈے والے روز آپ کی کاپیز جو ہیں چیک ہونے کے لیے آئیں گی، تو آپ کی ٹیسٹ کاپی جو ہے اس میں ٹیسٹ چیک ہوگا۔ اب ہم کتاب پہ چلتے ہیں اور کتاب میں ہم جو ہے سبق وضو کیسے کرتے ہیں، اس کے تو میں نے سوال جواب کا آپ کا ٹیسٹ لے لیا ہے، اور اب جو ہے
सबक मस्जिद क्या है। सही है, इसके जो है वो सवाल जवाब इसको हम रिवाइज़ करेंगे। इस सबक को मस्जिद क्या है, वो जगह जिसको नमाज़ पढ़ने के लिए मुकर्रर किया गया हो मस्जिद कहलाती है। सही है। हाँ, किसी भी इलाके में नमाज़ पढ़ने के लिए जो जगह मुख्तस की जाती है, मुकर्रर की जाती है, उसे मस्जिद कहते हैं। हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जगह अल्लाह को ज़्यादा जो जगह अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है वो मस्जिद है, यानी अल्लाह ताला की पसंदीदा जगह मस्जिद है, जहाँ पे उसके मानने वाले मुसलमान वहाँ पे आके नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं। सब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़कर हम अल्लाह को दिखाते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और इसके हुक्म पर अमल करते हैं। हमें हर काम में इसकी मदद चाहिए। हम ये भी बताते हैं कि अल्लाह हमारा मालिक है। नमाज़ पढ़ने से अल्लाह का शुक्र अदा होता है। हर आबादी में मस्जिदें होती हैं। हर मस्जिद में इस मोहल्ले के रहने वाले आकर नमाज़ पढ़ते हैं। अज़ान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। नमाज से पहले अज़ान दी जाती है ताकि सबको मालूम हो जाए कि नमाज का वक्त हो गया है और लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आए। मस्जिद से क्या दी जाती है? अज़ान दी जाती है। और अज़ान क्या है? नमाज के लिए बुलाने की दावत है। मस्जिदों में ज़्यादा नमाजी जुम्मे की नमाज में होते हैं। इस तरह जमा होना और साथ मिलकर नमाज़ पढ़ना आपस में मेल जोल बढ़ाने का अच्छा तरीक़ा है। सब एक दूसरे को पहचान देते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। अल्लाह को नमाज़ पढ़ने वाले बहुत पसंद है। नमाज़ पढ़कर हम दुआ मांगते हैं। दुआ मांगना भी अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह सब कुछ जानता है। वो हर वक्त हमें देख रहा होता है। अल्लाह ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मस्जिद के आदाब, यानी मस्जिद में जब आप नमाज के लिए जाएं तो आपने क्या करना है? मस्जिद में दाखिल होते हुए पहले सीधा पाँव अंदर रखें, यानी दायां पाँव यानी सीधा पाँव अंदर रखें। मस्जिद से बाहर निकलते हुए पहले उल्टा पाँव बाहर रखें, उल्टा पाँव यानी बायां पाँव बाहर रखें। मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के बाद उसे वापस उसकी जगह पर रखिए जहाँ से लिया था। मस्जिद में जहाँ जगह खाली हो वहाँ बैठिए। लोगों के कंधों पर से कूद कर ना जाएं। जुम्मे की नमाज से पहले इमाम साहब वाज़ करते हैं और खुतबा पढ़ते हैं। खुतबा पढ़ते हैं। वाज़ और खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बिला ज़रूरत ना बोलिए। घर की बातें ना करें, ज़ोर ज़ोर से ना बोलें। मस्जिद में दुनिया की बातें भी नहीं करनी चाहिए। सही है। अब इसके सवाल जवाब जो आपकी कॉपी में हुए हैं वो जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। इसका सवाल नंबर 4, मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव अंदर रखते हैं? पेज नंबर 21 के ऊपर ये सवाल नंबर 4 है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले अंदर रखते हैं? तो क्या है जवाब? मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले सीधा पाँव अंदर रखिए। और वाज़ और खुतबे के दौरान क्या करना चाहिए? वाज़ और खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। यानी कि जो इमाम साहब अल्लाह और रसूल की बातें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, उसको वाज़ और खुतबा कहा जाता है। और उसके दौरान खामोशी से उसको सुनना चाहिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। ये 2 सवाल जो हैं सबक मस्जिद क्या है, इसके 2 सवाल जो हैं वो आपने याद करने हैं। बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 कर लें आप इसको ना, 3 कर लें। अज़ान क्या होती है और क्यों दी जाती है? अज़ान जो है वो नमाज़ पढ़ने की दावत होती है और ये इसलिए दी जाती है ताकि लोग अज़ान की आवाज़ सुनकर नमाज़ पढ़ने आएँ। मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सा पाँव पहले अंदर रखते हैं? मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले सीधा पाँव अंदर रखते हैं। वाज़ और खुतबे के दौरान क्या करना चाहिए? वाज़ और खुतबे के दौरान जो है वाज़ और खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए।
صحیح ہے. یہ 3 سوال آپ نے یاد کرنے ہیں، دوسرا، چوتھا اور چھٹا. اس میں 7واں ہے کتاب کے اندر، وعظ اور خطبے کے دوران کیا کرنا چاہیے. بلکہ اس سوال کو رہنے دیجئے، یہ سوال جو ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ والا سوال کر لیں. ہر جمعے کو نماز سے پہلے دین کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں. ہر جمعے والے روز نماز سے پہلے جو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں. جمعے کی نماز سے پہلے امام صاحب واعظ کرتے ہیں اور خطبہ پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز سے پہلے امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ یہ کر دیں گے، واعظ کے لفظ کو جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ اسکپ کر دیں گے اور یہ کر لیں گے جمعے کی نماز سے پہلے امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں. صحیح ہے. یہ آپ نے 3 سوال یاد کرنے ہیں، دوسرا، چوتھا اور 5واں. دوسرا، چوتھا اور 5واں اس سبق مزید کیا ہے اس کے، دوسرا، چوتھا اور 5واں. صحیح ہے. دوسرا کیا ہے، اذان کیا ہوتی ہے. اذان نماز پڑھنے کی دعوت ہوتی ہے. صحیح ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں اندر رکھتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں اندر رکھتے ہیں. سوال نمبر 5، ہر جمعے کو نماز سے پہلے جو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہر جمعے کو نماز سے پہلے امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں. صحیح ہے. یہ آپ نے 3 سوال کو یاد کرنا ہے. اور اب آپ کا لیکچر نمبر 15 اسلامیات کا یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.